اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان جو پٹیا بیٹا ان سورہ اخلاص ہے جو ان جو پان کے ترجمو کرے جو ہے ترجمو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ، سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر برابر، یعنی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جزو جیم میں تعارف ہے۔ حاصلات تعلیم اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ بتا سکیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ بتا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کر سکیں گے، اور نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابوں کے نام بتا سکیں گے، اور 5ویں نمبر میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتا سکیں گے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ نمبر 2 پہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 پہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ نمبر 4 پہ اس میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور اس کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے، اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ غار مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ مختصر اور کچھ چیز بھی آپ کو بتانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلق کس طرح رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مختصر آپ کو ذکر کر دوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے لا تعبدون، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہ بالوالدین احسانہ، اور ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ ذی القربہ، اور جو آپ میں سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے قریب کون ہے؟ شوہر کے لیے بیوی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور ان کا جو حقوق ہیں ہم نے سنا ہے، مگر جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیان کریں گے۔ اور یہ سمجھ لو کہ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا، سمجھ لو یہ جنتی زیور ہے، اس میں ماں باپ کے حقوقوں کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ صفحہ نمبر 95 پہ ہے، 95 پہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو 95واں صفحہ نمبر جو یہ رہا دیکھو آپ، اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا، اور سننا، اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو اس میں سے جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، بس مختصر ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے، لازم اور ضروری فرض ہے۔ خاص طور پر ان چند باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر اپنے عزیز و اقربا با مفلس یعنی محتاج ہوں تو کھانے کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اپنی طاقت پر اپنی گنجائش کے مطابق ان کی مالی مدد کرنی چاہیے، ایک۔ نمبر 2، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے بھی رہنا چاہیے، ان کی خوشی و غمی میں ہمیشہ شریک رہنا چاہیے۔ نمبر 3، خبردار ہرگز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے رشتہ نہ کاٹیں۔ رشتہ داری کاٹ ڈالنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یدخلون الجنہ قاطعہ، یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور پھر بھی ان سے میل جول اور تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تم میں سے تعلق جوڑے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ نیک سلوکی کرتے رہو۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی سے پیش نہیں آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں، تو یہ تو ایک دوسرے کا کیا ہو گیا، عدل بدل ہو گیا۔ تم ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی سے پیش آنا، وہ بھلے تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اس کا اجر ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ تو عدل بدل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آدمی اپنے اہل و عیال کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کی مالداری بڑھ جاتی ہے اور اس کی عمر بھی دراز ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے اس کی عمر میں۔ اور اس حدیثوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے فوائد منافع کس قدر زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان سے تعلق کو کاٹ لینے کا گناہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہے، اور دونوں جہانوں میں اس کا نقصان اور وبال کس قدر زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ضروری فرض ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہی مسلمان کے لیے دونوں جہانوں میں اصلاح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کبھی بھی مسلمان دونوں جہان میں پنپ نہیں سکتا۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں اور پھوپھوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماماؤں، چچاؤں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ سے یہ کہہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میرا رشتہ کچھ نہیں، تو کبھی میرا رشتہ دار نہیں، اس طرح بول دیتے ہیں، پھر سلام کلام، ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کی شادی و غمی کی تقریبات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ بعض بد نصیب اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازے اور کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم خود بھی فیصلہ کرو کہ یہ لوگ کتنے بڑے بدبخت اور حرما نصیب اور گناہ گار ہیں۔ توبہ کرنی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث پاک بول کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سبق بیان کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، جیسے آج جمعے کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ ایک پخٹی پر قدم رکھا تو کہا، فرمایا آمین، دوسری پر بھی کہا، زینے پر کہا آمین، اور تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام جب خطبہ نماز
پوری ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا آمین آمین، آپ آج نے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب ممبر پر چل رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جس کے پاس ان کے والدین بڑھاپے کے عالم میں ملے اور وہ خدمت نہ کر سکے وہ برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری یعنی زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کر رہے تھے اور کہا کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس کی عزت نہ کرے وہ برباد ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا کہ جس کو آپ کا نام لیا جائے یعنی محمد رسول اللہ تو وہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یعنی درود نہ پڑے وہ برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہاں، تو پتہ چلا کہ والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق اور تمام انسانوں کے بھی حقوق اور جانوروں کے اور پوری مخلوق کے حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصر من اللہ فتح قریب بشر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بیٹا کسی کو کوئی کچھ پوچھنا ہے؟ صاحب بنی جی بیٹا یہ میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اور ویڈیو بنا کے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، بھلا ہے؟ جی 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 بیٹا کچھ پیغام دینا ہو تو دے دو۔ جی یاد کہی جائے گی میرے سبق جی جی انشاءاللہ۔ گروپ میں پھوٹا چل رہے ہیں سبق جی جی ماشاء اللہ۔ وہ اضافتاً آج میں نے یہ تھوڑا سا بولا، سبق وہی ہے جو آیان بیٹے نے بھیجا ہے۔ ہاں بھلے روحے حماد پانچ عدنان اور دوسرے بچوں کو بھی وہ آڈیو بھیج دیں گے۔ بھلے خدا حافظ۔ انشاءاللہ فی امان اللہ۔ بھلے بھلے فی امان اللہ امان رسول۔ واہ رے واہ، تو پہل نمبر ہمیشہ آئی ہے نا، اج پہل نمبر آویل الحمد